رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے، اور پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ والدین کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزوری ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور انسان کو اس ٹائم سمجھ نہیں آتی، اور زندگی میں والدین فوت ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کو بعد میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار میں والدین کو راضی نہ کر سکا، بڑا میں نے تنگ کیا، بڑی نافرمانی کی، بڑا ناراض کیا، اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب مجھے احساس پیدا ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں؟ دین نے اس کا بھی حل بتلایا ہے، شریعت اس کا بھی حل بتلاتی ہے کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی انسان کر سکتا ہے، ان کو راضی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے تو بنو سلمہ کے ایک شخص آئے، انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ماں باپ کے کچھ حقوق وہ ہیں جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زندہ تھے، کچھ ماں باپ کے حقوق وہ ہیں جو مرنے کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو حضور وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں، مرنے کے بعد بھی ان کے کچھ حق ہیں جو ادا کرنے چاہیے۔ ان میں سے کیا فرمایا؟ کہا کہ نمبر ایک یہ کہ ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے۔ نمبر یہ ہے کہ انسان ان کے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ اگر زندگی میں انہوں نے کوئی کسی سے معاہدہ کیا ہے، کوئی وعدہ وغیرہ کیا ہے، اور زندگی نے ساتھ نہیں دیا، فوت ہو گئے، اب ان کا حق یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد اس معاہدے کو، اس وعدے کو ہم پورا کریں۔ اور اسی طریقے ساتھ والدین کے جو دوست ہوا کرتے ہیں، والد صاحب تھے، ان کے دوست وغیرہ، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، جن کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، آیا جایا کرتے تھے، اس طرح رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی والدین کے حقوق میں داخل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ والدین ہی کی خدمت نہیں، والدین کی وفات کے بعد والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اگر ہم حسن سلوک کریں گے تو یہ والدین ہی کی خدمت شمار ہوگی۔ اور پھر اس حوالے سے جو حدیث پاک میں آیا وہ یہ کہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے راضی ہو جائے اور والدین کو راضی کر دے۔ جو نافرمانی والا عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے حسن سلوک کا ایک انداز یہی بتلایا حدیث پاک میں کہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق کی ادائیگی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو ان کے بھائی وغیرہ ہیں، جن کو چچا وغیرہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی والدین کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو والدین بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں خاندان کو جوڑنے کا۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے والدین خوش ہوں، تم سے راضی ہوں، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اور بڑی عجیب ایک حدیث یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمانی اور ان کی رضامندی سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ پہلے مرحلے میں زندگی کے اندر والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور اگر والدین وفات پا چکے ہیں
تو والدین کے وفات کے بعد ہم ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔